کیا انسان سے ان برے خیالات کا بھی حساب ہوگا یا اس پر بھی مواخذہ ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ برے خیالات آنا جسے وسوسہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ محض آنے سے تو انسان گناہگار نہیں ہوگا۔ وسوسے بھی آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے کچھ ایسے خیالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، ان خیالات کے آنے سے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر تو اس کی صحبت ایسی ہے کہ یہ برائی دیکھتا ہے، سنتا ہے، برائی اس کے موبائل میں ہے اور گندے خیالات یوں پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تو چونکہ یہ سارے عمل گناہ والے ہیں نا، اس کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی جب تک خود قصدن ایسے خیالات لائے، قصدن ان میں سوچ و بچار نہ کرے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی توجہ کا مرکزی وہی ناجائز چیزیں چونکہ بنی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے برے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ یہاں پر اس کی یہ گرفت ہوگی اور یہ گناہگار بھی ہوگا۔ ایسے آدمی کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کی کثرت کریں اور ان خیالات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، یہ خیالات تو ہم نے بیان کیے کہ جو نارمل وسوسے آئیں یا برے گندے خیالات آئیں۔ بعض اوقات کسی کو ایمان کے حوالے سے طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایمان کے حوالے سے اگر کوئی وسوسہ یا خیال آئے تو خیال اور وسوسے آنے سے تو اس کے ایمان میں خلل نہیں ہوگا، اس کا ایمان اسی طرح محفوظ ہے، ایمان باقی ہے، جب تک اس طرح کا اعتقاد نہ بنا لے۔ اور اس کو روایات میں کہا گیا ہے کہ جب تک اس کو بولے نہیں، زبان پر نہ لائیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کبھی آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو پھر ہماری یہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ہماری ایک اور روایت میں کہ ہمارے گمان میں، ذہنوں میں کچھ ایسی باتیں آتی کہ اگر ان کو زبان پہ لایا جائے تو بہت بڑی باتیں ہو جائیں۔ تو ایمان کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے اس سے کچھ نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا جب تک وہ ان کو اوپر عمل نہ کر لے جو خیال آیا، یا اسے تکلم نہ کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ بطور اعتقاد اس کو کلام نہ کر لے یا عمل نہ کر لے۔ تو اس لیے محض وسوسہ آنا، چاہے ایمان کے حوالے سے ہو یا کوئی اور بھی دینی معاملے، اس سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان وہیں حملہ کر رہا ہوتا ہے جہاں ایمان ہے۔ ایمان ہے، چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہے، تو یہاں شیطان بھی وہاں آ رہا ہے کہ جہاں ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی ایک نشانی علامت ہے، لیکن جھٹک دے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، کچھ اس طرح کے کلمات بول کے اس شیطانی خیالات کو اپنے آپ سے دور کریں۔ جتنا آپ یہ خیال پالیں گے اتنا آپ ہی پریشان ہوں گے، اور پھر خدا نخواستہ کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ آپ اس خیال اور وسوسے پر عمل نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔